بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت نہام۔ حصہ نظم ہے، نظم نمبر 2، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شاعر کا نام ہے ظفر علی خان۔ یہ نظم 7 اشعار پر مشتمل ہے۔ یہ نظم غزل کی حیت پر لکھی گئی ہے۔ نوٹ: نظم ایک ہی عنوان پر ہوتی ہے، اس کے تمام اشعار مسلسل ایک ہی عنوان پر لکھے جاتے ہیں، جبکہ غزل کا ہر شعر الگ الگ موضوع پر ہوتا ہے۔ مطلع: پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں۔ قافیہ کہتے ہیں شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو۔ ردیف کہتے ہیں ہو بہو دہرائے جانے والے الفاظ کو۔ اب مطلع ہے: دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ اس میں ردیف ہے تم ہی تو ہو اور قافیہ ہے تمنا اور دنیا۔ تشریح میں آگے سمجھاتی ہوں۔ شعر نمبر 1 ہے، اس کی تشریح: اس شعر میں شاعر ظفر علی خان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی محبت نے ہمارے دلوں کو آباد کیا ہے۔ دنیا کی محبت دلوں کو مردہ کر دیتی ہے اور ہر شخص خود غرض ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کیونکہ رنج و الم اور مشکلات کا گھر ہے، ہر طرف مایوسی اور نا امیدی ہے۔ اس صورتحال میں ہمارے دل اگر زندہ ہیں تو وہ صرف آپ کی محبت کی وجہ سے ہیں۔ ہماری دنیا، ہمارا گھر بس آپ کی محبت ہے جس میں ہم آباد ہیں، اور آپ کی سنت پر عمل کرنے سے دنیا میں جینے کا حوصلہ ملتا ہے۔ گویا جو دل آپ کی محبت سے بھرا ہے وہ زندہ ہے، اور جو آپ کی محبت سے خالی ہے وہ مردہ ہے، کیونکہ آپ کی محبت دلوں کو آباد کرتی ہے۔ شعر نمبر 2، جو ماسوا کی حد سے بھی آگے گزر گیا، اے رہ نور دے جادہ اسرا تم ہی تو ہو۔ یہ شعر تلمیح کا شعر ہے۔ نظم یا نثر میں چند الفاظ کے ذریعے کسی مشہور واقعے، تاریخی واقعے یا قرآنی آیت وغیرہ کی طرف اشارہ کرنا تلمیح کہلاتا ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کا یہ شرف ہے کہ آپ کائنات کی ہر موجودات و ممکنات سے بھی آگے گزر گئے اور عرش معلیٰ پہ رب ذوالجلال کے روبرو ہوئے۔ شاعر اصل میں قرآن پاک کی اس صورت کا حوالہ دے رہا ہے جس میں جبرائیل علیہ السلام آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کائنات کی ہر وسعت کو پار کر لیا، اور یہ سب رات کے ایک حصے میں ہوا۔ آپ نے سفر کیا اور واپس بھی آ گئے۔ آپ کے سوا یہ شرف و اعزاز کسی اور نبی کو نہیں ملا۔ شعر نمبر 3 ہے، گرتے ہوئوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاجدار یثرب و بطحا تم ہی تو ہو۔ تشریح: اس شعر میں شاعر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں بیان کر رہا ہے کہ آپ نے ہمیشہ یتیموں، غریبوں، ضرورت مندوں کی مدد کی ہے۔ آپ کی محبت، شفقت اور رحمت کی بے انتہا مثالیں تاریخ میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: اور ہم نے آپ کو 2 جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ بے سہارا کی مدد کی اور آپ ہی یثرب و بطحا کے یعنی مدینہ اور مکہ کے بادشاہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہے۔ شعر نمبر 4 ہے، دنیا میں رحمت 2 جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں بھی رحمت ہیں اور آخرت میں بھی۔ اسلام کے پیغام کو پھیلانے میں تمام انبیاء کو مصائب کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جن تکالیف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے اس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی طرف سے ملنے والی تکالیف پر کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، کسی سے بدلہ نہیں لیا، ہمیشہ عفو و درگزر سے کام لیا۔ فتح مکہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بے مثال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسے کردار کی نظیر
کہیں بھی نہیں ملتی۔ شعر نمبر 5 ہے، پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، اس نور اولیں کا اجالا تم ہی تو ہو۔ تشریح اس شعر میں شاعر مولانا ظفر علی خان نے صنعت تلمیح کا استعمال کیا ہے۔ شاعر قرآنی آیت الست بربکم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس روز اللہ تعالیٰ نے انسانی ارواح کو جمع کر کے سوال کیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے پکار کر جواب دیا تھا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ شاعر کے بقول اس سوال کے جواب سے کائنات میں وحدانیت کی کرن جاگ اٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وجہ کائنات ہیں۔ اب اگر غور کیا جائے تو وحدانیت کی اس اولین یعنی سب سے پہلے نور کا سبب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات قرار پاتی ہے۔ شعر نمبر 6 ہے، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ تشریح اس شعر میں شاعر صنعت تلمیح استعمال کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کر رہے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ سفر معراج پر روانہ ہوئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں۔ جب دونوں مقام سدرہ پر پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ کو خود ہی اگلی منزلیں طے کرنی ہوں گی، کیونکہ اس مقام سے ایک قدم بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اس طرح عرش معلیٰ کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے روانہ ہوئے۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ جو مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا وہ کسی اور کا نصیب نہیں ہے۔ شعر نمبر 7، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولیٰ تم ہی تو ہو۔ اس شعر میں شاعر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور نہ ہوتا تو کائنات کی تخلیق ہی نہ کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا و جہان میں سب کچھ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے پیدا کیا ہے۔ اس سے یہ واضح طور پر سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے پاک پیغمبر سے کتنی محبت ہے۔ یہاں شاعر نے کائنات کی ابتدا اور اس کے بقا کے بارے میں بنیادی نکتہ بیان کیا ہے کہ یہ کائنات خود بخود سے وجود میں نہیں آئی، بلکہ اللہ پاک نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اسے تخلیق کیا ہے۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اے نبی، اگر آپ کا وجود مبارک نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ تشریح مکمل ہو گئی ہے۔ اس کتاب میں اس کی ایکسرسائز جو مشق ہے اس میں سوال نمبر 1 ہے، یہ 3 اشعار دیے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے سوال ہیں۔ نور اولین کا مفہوم بیان کر 5ویں شعر میں بتا چکی ہوں اس کا مفہوم۔ دوسرے شعر میں جبرائیل کے پر جلنے سے کیا مراد ہے، یہ واقعہ معراج ہے، یہ بھی میں نے اس شعر میں بتا دیا ہے، 6 شعر میں بتا دیا ہے۔ تیسرے شعر کا مفہوم اپنے الفاظ میں لکھیں، یہ شعر نمبر 7 کی تشریح میں بتا چکی ہوں۔ کی مشق میں اگلا یہ سوال ہے، سوال نمبر 4 کہ دیے گئے اشعار کے سامنے مفہوم کے مطابق حمد، نعت، ملی نغمہ، قصیدہ، منقبت، مرثیہ، دعا، مناجات لکھیں۔ پہلی نعت ہے، پھر مرثیہ، پھر منقبت، پھر یہ چوتھا مناجات دعا، ملی نغمہ، قصیدہ اور حمد ہے۔ درج ذیل جملوں میں زمانی الفاظ کے گرد دائرہ لگائیں۔ زمانی الفاظ سے مراد ہوتی ہے جو 2 ہوتے ہیں ایک جیسے کان جسم کا حصہ اور کان کوئلے کی کان۔ یہ میں نے دائرہ لگا دیا ہوا ہے مختلف الفاظ پہ، یہ نشان لگا لیں اپنی کتابوں پر۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ شکریہ۔